الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ آج 13 ربیع الاول 1447 ہجری مطابق 6 ستمبر 2025 بعد نماز مغرب ماہانہ درس سیرت کا پہلا باضابطہ پروگرام ہے۔ ہم سب کے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالی نے پوری انسانیت کے لیے اور خاص طور سے اہل ایمان کے لیے اس کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑے انعام اور سب سے بڑے تحفے کے طور پہ عطا فرمایا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے ایمان والوں پہ احسان فرمایا کہ انہی کی نسل سے ایک عظیم رسول کو برپا فرمایا ہے، اور وہ رسول ایسا ہے کہ صرف رسول ہی نہیں، صرف نبی ہی نہیں، بلکہ خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہے۔ اور اعلان کرتا ہے قرآن کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وہ رسول اس کائنات میں سارے نبیوں کے بعد آیا ہے، اور جتنے رسول آئے ہیں اس لیے آئے ہیں تاکہ انسانوں کو انسانیت کا طریقہ سکھائیں، اللہ کی معرفت کس طرح حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کس طرح بندوں کو حاصل ہو جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، اور اسی کے لیے آپ بھی تشریف لائے، اور وہ دین جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو جاتا ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ تمغہ امتیاز اس امت کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ یہ ہر انسان کے لیے قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد بشر کے لیے رہبر اور رہنما ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ جب آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے، بہترین اسوہ ہے، تو کیوں نہ اس نبی کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے، کیوں نہ اس کی باتیں اور اس کے افعال، اس کے اعمال کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے دلوں میں محبت رسول کا شوق پیدا ہو، کہ اسی شوق کی روشنی میں ہم بھی آخرت کے سفر کو طے کریں اور اللہ کی مرضیات پر چلنے کی کوشش کریں، اور اسی سیرت نبوی کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اسی بنیاد پہ یہ درس سیرت کا آغاز ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ یہ عام تقریروں کی طرح اور عام بیانات کی طرح ایک تقریر اور بیان نہیں ہے، بلکہ باضابطہ ہم سیرت کو پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی روشنی میں، اس لیے کہ قرآن یہ سب سے بڑا ماخذ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا زندگی کو دیکھنے والے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ہم ان کے اقوال و افعال کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سبقاً پڑھیں گے تاکہ ہمارے دلوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ اس احساس کے ساتھ اللہ مجھے بھی درس سیرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اسی جذبے اور شوق کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی دل کے اندر اگر ذرا سا بھی کسی درس کی وجہ سے، کسی ایک بات کی وجہ سے اگر اس کے دل میں عشق نبوی کا کوئی ایک اس کی چنگاری بھی اگر جل جاتی ہے تو پھر ہمارا یہ پورا پروگرام کامیاب ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی نظروں کے اندر وہ مقبول ہو جائے گا۔ گزشتہ ماہ 2 اگست کو افتتاحی پروگرام کے عنوان پہ ہم اور آپ جمع ہوئے تھے، جہاں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی افادیت پہ تفصیل سے روشنی ڈالی گئی تھی۔ حضرت مولانا جاوید احمد صاحب اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیلی اس پر خطاب کیا۔ اب آج کا دن ہے، درس سیرت کا باضابطہ آغاز کیا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سیرت کا آغاز کہاں سے ہو؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطۂ آغاز کیا ہونا چاہیے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی شخصیت کا تعارف ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد سے ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم سب کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، آپ کی سیرت اور آپ کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ پوری انسانیت سے جدا ہیں، بالکل الگ ہیں، بالکل ممتاز ہیں۔ آپ کا تعارف اور آپ کی سیرت کا تذکرہ اس وقت شروع ہوتا ہے جبکہ ابھی کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے وجود بھی نہیں بخشا تھا، یعنی عالم ارواح کے اندر 2 عہد و پیمان لیا ایک ساری انسانیت سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اور ایک دوسرا عہد و پیمان لیا گیا 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ان سے کیا عہد و پیمان لیا گیا؟ آج سورہ آل عمران کھولیں اور آیت نمبر 81 کا آپ مطالعہ کریں، پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن بَعْدِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یعنی اللہ نے حضرات انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ دیکھو ایک عظیم رسول آنے والا ہے جو میرا لاڈلا ہوگا، جو میرا حبیب ہوگا، اگر وہ آئے تو لتؤمنن، تمہیں ایمان لانا ہے ضرور بھی ضرور، اور تمہیں اس کی نصرت اور حمایت بھی کرنی ہوگی، نصرت اور حمایت بھی کرنی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں ہمارے نبی کا تعارف اور نبی کی سیرت کا آغاز عالم ارواح سے شروع ہو جاتا ہے، اور کہاں تک چلے گا؟ جنت تک چلتا رہے گا۔ یوں تو اس دنیا میں آپ کو آئے ہوئے 1500 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو فانی دنیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو، ورنہ صحیح ترین قول تو 9 کا محققین لکھتے ہیں، یا بعض لوگ 8 کا لکھتے ہیں۔ بہرکیف ربیع الاول کے مہینے میں
آج سے 1500 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین کے اندر پیدا ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ کے گھر کے اندر۔ لیکن آپ کی سیرت کا تذکر عالم ارواح سے چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا کہ میں نبوت کے مقام پہ فائز کر دیا گیا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں انہوں نے جب اپنا سر اٹھایا اور عرش اعظم کی طرف جب نظر پڑی ہے تو عرش پہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یوں تو آپ کا تذکرہ عالم ارواح سے ہوتا چلا آ رہا ہے، جنت میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امتوں سے اس بات کا عہد و پیمان لیا ہے کہ وہ نبی اگر آ جائے تو اس نبی پر ایمان لانا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ لیکن ہم اپنے اس درس سیرت کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں، کہاں سے کریں؟ تو ہمارے ذہن کے اندر جو ترتیب ہے وہ ترتیب وہی ہے جو قرآن نے ہمیں دی ہے، وہ ترتیب وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول آپ کے امر کی ابتدا کیا ہے، یعنی آپ کا آغاز اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر انسانوں میں سب سے پہلے کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا ثمرہ ہوں، وبشارت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں، ورؤیا امی، اور اپنی والدہ مطہرہ کے خواب کا نتیجہ ہوں، یعنی ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہم سیرت کا آغاز آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر جب مکمل ہوئی، اس میں ایک بڑی عظیم دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، مولا ان کی نسل سے ایک کوئی رسول برپا فرما کہ جس کے وظائف میں قرآن کی تلاوت بھی ہو اور اس کی تعلیم بھی ہو اور حکمت کی باتیں سکھانی بھی ہو اور تزکیہ نفوس جس کے فرائض کے اندر ہو۔ تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے شروع کرتے ہیں درس سیرت، اور کیوں نہ شروع کیا جائے کہ ہم ہر نماز میں جہاں اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بھی تو درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو تھوڑا سا ہم دیکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی نسلوں میں کون کون لوگ آئے ہیں اور کن کن لوگوں نے اپنے زمانے کے اندر انقلابی کارنامہ انجام دیا ہے۔ پہلی ایک بات ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں وہ سب کے سب انتہائی پاکیزہ پاک باز خاندان سے اور نسل سے آئے ہیں۔ ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ ولدت من النکاح ولا من الصفا، کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے والد حضرت عبداللہ تک جتنے بھی میرے آباء و اجداد کے اندر ہیں سب پاک باز تھے، پاک دامن تھے، کوئی بھی اس کے اندر ایسا نہیں تھا کہ جو بدکاری کے اندر مبتلا ہونے والا ہو۔ تو اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو گھرانہ ہوتا ہے، ان کا جو حسب نسب ہوتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ اور اشرف ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ کل دن جب وہ نبوت کے مقام پر فائز ہو کر کے
توحید، وحدانیت، رسالت و نبوت اور آخرت کی جب دعوت دے لوگوں کو تو کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ وہ تانو تشنیع کرے ان کے نسب کے اوپر، تانو تشنیع کرے ان کے آباء و اجداد کے اوپر، تانو تشنیع کرے ان کے گھرانے اور اس کے خاندان کے اوپر، کسی کو ایسا موقع نہ ملے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن نے کہا کہ بابل کے اندر پیدا ہوئے، موجودہ عراق کا ایک شہر ہے جس کو ار کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر ایک بت پرست ہی نہیں بلکہ ایک بت گر کے گھر میں یعنی آزر کے گھر میں آنکھیں کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بت شکن بنانے کے لیے اور توحید اور وحدانیت کا ڈنکا بجانے کے لیے نبوت و رسالت کے مقام پر فائز کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک اور بت پرستی کے خلاف سمجھایا، اپنے والد کو نصیحت کی، لیکن قوم بھی خلاف ہو گئی۔ والد نے بھی دھمکی دی کہ تم باز آ جاؤ ورنہ تمہیں مار مار کر کے ہم ہلاک کر دیں گے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس سے بھی مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا۔ قرآن نے اس پورے مناظرے کو ذکر کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم خلاف ہو گئی، ایک زبردست آگ جلائی گئی مہینوں تک، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیری مجال نہیں کہ تو میرے خلیل اللہ کو جلا دے جب تک کہ میری اجازت نہ ہو، تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ان کے اوپر ٹھنڈی ہو جا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی بیوی حضرت سارہ کو ساتھ لیا، اپنے بھتیجے حضرت لوط کو ساتھ لیا، اور وہاں سے ہجرت کر کے ملک شام کے علاقے میں فلسطین کے اندر چلے گئے۔ وہاں کچھ دنوں رہے، اس کے بعد مصر کا آپ نے سفر کیا۔ مصر میں جب آپ پہنچے ہیں تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اسے معلوم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو قید کر لیا اور اپنے دربار میں حاضر کیا۔ دست درازی کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس بندی کی کرامت کو ظاہر کیا اور وہ اس کے اوپر قابو نہ پا سکا۔ تفصیلی واقعہ ہے، متاثر ہوا، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جاتے جاتے اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو دے دیا بطور تحفے کے کہ لے جاؤ، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ تو کوئی بڑے اللہ کے خاص بندے لگ رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے اور اس کے مستقبل کی تابناکی کے لیے اس کو دے دیا۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ باندی تھی، لیکن محققین سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ باندی نہیں بلکہ وہ بادشاہ کی لڑکی تھی حضرت ہاجرہ، اور جو اسرائیلی روایتیں ہیں وہ باندی ثابت کرنا چاہتے کیونکہ حضرت ہاجرہ ہی کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک مصر سے دوبارہ شام آتے ہیں۔ سارہ سے کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی اجازت سے آپ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرما لیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہاجرہ کی گود بھر دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کا پھر حکم ہوتا ہے، اے ابراہیم تم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر کے چلو۔ کہاں؟ اس مقام پہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے، جو چٹیل میدان تھا، وادی غیر ذی زرع قرآن نے کہا تھا، یعنی بے آب و گیا آبادی اور بستی تھی جہاں کوئی انسان نہیں تھا، وہاں پر جانے کا حکم دیا گیا۔ مشہور واقعہ ہے، بار بار ہم سنتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کے پہنچے تو جانے لگے۔ بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا۔ کہا کہ کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں اللہ کا یہی حکم ہے۔ اس کے بعد اس خاتون کا بھی ایمان و یقین ایسا بلند تھا، کوئی عام خاتون نہیں تھی، ایک نبی کی بیوی تھی اور ایک نبی کی ماں تھی۔ انہوں نے کہا کہ تب تو وہ اللہ جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ وہ چلے گئے
اور پھر ادھر توشہ ختم ہوا. ماں پریشان ہے اپنے بیٹے کے لیے. کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ چکر لگاتی ہے پانی کی تلاش میں. 7 چکر پورے ہوتے ہیں اسماعیل کی ایڑیوں سے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے جسے زمزم کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے, بنو جرہم کا قافلہ. اس نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے تو ایک خاتون ہے اور ایک بچہ ہے, اجازت لے کر کے وہاں پر انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا. حضرت ہاجرہ نے ان کو اجازت دے دی. اس کے بعد وہ قبیلہ وہیں پر آباد ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا اب بڑے ہوتے ہیں اور تقریباً 13 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اپنی بیوی اور بچے کی خبر لینے کے لیے. اللہ کا ایک بڑا حکم آتا ہے, ایک زبردست امتحان ہوتا ہے. اور وہ امتحان کیا ہے؟ وہ امتحان خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے. آپ نے پہلے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تمہاری رائے, فانظر ماذا ترى, تو حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے والد بزرگوار, سوچتے کیا ہیں, جب اللہ کا حکم ہے تو اسے کر گزریے, اسے کر گزریے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی, لیکن اللہ کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا. اعلان ہوتا ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ قربانی کا واقعہ جس کی یادگار میں ہم اور آپ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا حکم ہوتا ہے, طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کی بنیادیں بالکل مٹ چکی تھی. اللہ کا حکم ہوا, جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی بنیادوں کو دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب میرے گھر کو تعمیر کرو. چنانچہ باپ بیٹے مل کر کے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے لگتے ہیں, جس کا واقعہ اللہ نے سورۃ البقرہ میں ذکر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اس میں بہت ساری دعائیں مانگی اپنی اولاد کے لیے, نسلوں کے لیے, اور اسی موقع پہ یہ دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یعنی جس نبی کی دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور جو شان بیان فرمائی ہے وہ ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اسی کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ انا دعوت ابراہیم, میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہوں. اس کے بعد دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر پلٹ کر کے ملک شام اور فلسطین کے علاقے میں آتے ہیں. یہاں اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی, اس لیے حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی گئی. لیکن ادھر پھر حضرت سارہ کی بھی گود بھر گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک بچہ عطا فرمایا اسحاق کی شکل میں. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے. یہ سب نبی تھے. یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام یا لقب تھا اسرائیل, اور ان کی جو اولاد تھی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی یہ عربی میں اولاد کے معنی میں آتا. بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد. بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا. انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں, اور آخر میں چل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. وہ ایک دوسرا سلسلہ چلا, گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ایک بیٹے
اسحاق ہیں اور دوسرے ان کے بیٹے یعقوب ہے اور انہی کی نسل میں سارے نبی آ رہے ہیں، اور دوسرے ادھر ایک بیٹے اسماعیل ہیں جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی کئی بیٹے ہیں۔ روایات میں بعض روایات میں آیا کہ 12 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے جو سب سے مشہور تھے جن کا نام قیدار تھا، اسی قیدار کی نسل سے آگے چل کر کے تقریباً 35 یا 40 نسل کے بعد علی اختلاف الاقوال عدنان نامی ایک شخص پیدا ہوتے ہیں۔ عدنان یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں غالباً 22ویں پشت کے اندر حضرت عدنان کا نام آتا ہے۔ حضرت عدنان یہ جو ان کی نسل سے پیدا ہوئے اور جو ان کی اولاد تھی، یہ عرب کے لوگ عدنانی قبیلے کے کہے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت عدنان تک بالکل مسلم ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو نسب بیان کیا جاتا ہے اس میں بہت سے اقوال ہیں، اور آپ نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ نسابین نے جھوٹ بولا ہے، انہیں کسی کو اس کا علم نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالی کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فیر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان ہے۔ ان میں ایک نام آتا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں پشت میں فیر بن مالک کا۔ فیر جو ہے ان کا لقب قریش تھا۔ فیر کی جو اولاد ہے ان کو قریشی کہا جاتا ہے، اور یہی قبیلے قریش ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ قریش اس قبیلے کا لقب کیوں پڑا؟ اصل میں قریش سمندر کا ایک بڑا زبردست جو ہے جانور ہوا کرتا تھا، جو اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پہ کمزور اور چھوٹے جانوروں کو ہضم کر جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے یہ قبیلہ بڑا دلیر اور بڑا بہادر اور شجاع قبیلہ تھا، اس لیے اس کا لقب قریش پڑ گیا۔ قریش انہوں نے بڑے اپنے قبیلے کی اصلاحات کی اور بڑا نام پیدا کیا اس پورے جزیرت العرب کے اندر، پورے خطے کے اندر، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں ایک نام آتا ہے قصی ابن کلاب کا۔ قصی یہ بڑے زبردست انسان تھے۔ اصل میں کعبۃ اللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی لوگوں کے دلوں میں اس کی بڑی عظمت تھی اور بڑی عقیدت اس کی پائی جاتی تھی، تو اس کی تولیت اور سرداری یہ مختلف لوگوں کے پاس تھی۔ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھی، پھر اس کے بعد جو ان کا سسرالی جو رشتہ تھا یعنی بنو جرہم، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور پھر بنو خزاعہ کے لوگ بھی اس کے اوپر قابض آ گئے، اور آگے چل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں 5ویں پشت میں قصی ابن کلاب یہ بڑے زبردست اور طاقتور تھے۔ انہوں نے اپنے جو قبائل کے لوگ منتشر تھے سب کو متحد کیا، اور پھر کعبۃ اللہ کی تولیت اور مکے کی سرداری ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اور جو عہدے تھے اس وقت کے، مثال کے طور پہ حجابہ یعنی کعبۃ اللہ کی کنجی کس کے پاس ہے، سقایا جو لوگ حج کرنے آتے تھے ان کے لیے پانی پلانے کا انتظام کرنا، اسی طرح رفادہ کہ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، لیوا یعنی جھنڈا، یہ سب عہدے تھے، یہ سب ان کے پاس تھے۔ قصی نے ایک اور کارنامہ انجام دیا کہ مکے کے اندر ایک مکان بنوایا جس کا نام دار الندوہ تھا۔ دار الندوہ میں سارے اہم امور کے مشورے ہوا کرتے تھے، اور یہ بڑے بڑے سردار اس کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ قصی تھے جو بڑے مشہور و معروف تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں، اور پھر آپ علیہ السلام کے پردادا ہیں ہاشم۔ ہاشم ان کا نام عمرو تھا۔ ہاشم ان کا نام کیوں پڑ گیا؟ اصل میں ہاشم کہا جاتا ہے کہ
چورا چورا کرنا، کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ مکے میں قحط پڑا، انہوں نے روٹیاں چور کر کے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے سالن میں ملا کر کے لوگوں کو کھلایا، اور حجاج آیا کرتے تھے تو لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ اس مناسبت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ ہاشم یہ بڑے باوجی تھے، بڑی شرافت و سخاوت کے یہ حامل تھے۔ انہوں نے دیگر ملکوں سے تجارتی معاہدے کیے اور سال میں 2 سفر تجارت کے لیے کیا کرتے تھے۔ ایک موسم گرما میں ملک شام کی طرف جاتے تھے اور ایک موسم سرما کے اندر یمن کی طرف جاتے تھے، اور ان سے اسی تجارت سے ان کا پورا گزر بسر ہوتا تھا۔ یہ اللہ نے ان کو انعام دیا تھا، اور اس نعمت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے سورہ قریش کے اندر، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہاشم کی شادی جو ہوئی تھی یثرب کے اندر، جو بعد میں چل کر کے مدینہ ہو گیا، اس کے ایک قبیلے بنو نجار کے اندر سلمہ بنت عمرو نام کی ایک خاتون سے ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد چند مہینے انہوں نے وہاں پر گزارے، اور سلمہ امید سے ہو گئی، لیکن ہاشم تجارت کی غرض سے نکلے ہوئے تھے، ملک شام چلے گئے، اور ملک شام کے علاقے میں فلسطین کے قریب میں غزہ ہے، اور آج بھی وہ غزہ کی پٹی موجود ہے جہاں ہر طریقے کا اسرائیل ظالم اور درندے اپنی ظلم کی انتہا کیے ہوئے ہیں، اور وہاں کے مسلمانوں کو صدیوں سے وہ اپنی ہوس کا شکار بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ دعا کریں ان غزہ کے لوگوں کے لیے کہ وہ ہر طریقے کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسجد اقصی کی بازیابی کی اور مسجد اقصی کی آزادی کی جنگ وہ لڑتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے پوری دنیا ان کا ساتھ چھوڑ دے، لیکن پھر بھی وہ تنے تنہا میدان میں ڈٹے رہیں گے، اور اللہ ان کی استقامت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی، اور مسجد اقصی انشاءاللہ آزاد ہو کر کے رہے گی۔ اسی غزہ کے اندر حضرت ہاشم کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور ادھر ان کی اہلیہ سلمہ بنت عمرو کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جس بچے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ کیونکہ بال ان کے کچھ سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ان کے بھائی تھے مطلب ہاشم کے، اب یہ ذمہ دار بن گئے، سقایا رفادہ وغیرہ کا منصب ان کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد وہ ذمہ داریوں میں ایسا مصروف ہوئے کہ 6-7 سال گزر گئے، مطلب کو اپنے بھتیجے کا خیال نہیں ہوا۔ اچانک 6-7 سال کے بعد اپنے بھتیجے کی یاد آئی، اونٹنی پر بیٹھتے ہیں اور مدینے کا سفر کرتے ہیں، یثرب کا سفر کرتے ہیں، اور اپنی بھابی سلمہ بنت عمرو کے پاس اور ان کے قبیلے میں جاتے ہیں، اور اپنے بھتیجے شیبہ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ میں اسے مکہ لے جانا چاہتا ہوں، یہ مکے میں جائے گا اور وہاں اس کی تربیت ہوگی تو پھر آگے چل کر کے یہ بڑا سردار بنے گا۔ انہوں نے منع کیا، لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ بہرحال اصرار کے بعد ان کو اجازت مل گئی۔ حضرت مطلب نے اپنے بھتیجے شیبہ کو اپنی اونٹنی پر بیٹھایا اور مکے کے اندر داخل ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ مطلب ایک بچے کو لے کر کے آ رہے ہیں، تو کہا فوراً کہ عبد المطلب، یعنی یہ تو مطلب کا غلام ہے۔ اب عربی میں غلام کو کہتے ہیں، یہ تو عبد المطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا کہ لوگوں یہ غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ ہاشم کا بیٹا ہے، اور اس کا نام شیبہ ہے۔ لیکن عبد المطلب لوگوں کی زبان پہ ایسا چڑھ گیا کہ وہی مشہور ہو گیا۔ اور یہ عبد المطلب کون ہے؟ یہ ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش کی تھی، اور جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ انشاءاللہ آگے کی تفصیلات، عبد المطلب کے کچھ کارنامے، اور پھر اس کے بعد اصحاب الفیل کا واقعہ، اور پھر عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کا واقعہ، اور چاہے زمزم یعنی وہ زمزم کا کنواں جو پاٹ دیا گیا تھا اس کی تفصیلات، اور پھر نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اللہ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے ماہانہ پروگرام کے اندر اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔